حضور قلم اور دعات مانگ رہے تھے تو وہ دے دی جاتی. بالکل. میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں قلم تھی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم تو علی دے دیتے, علی دے دیتے. اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا, علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا, علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت, لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے. ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا. تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے, یہاں پر علی موجود نہیں ہے. چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا. رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا, سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا, رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا. یا علی خیبر میں جائیے, یا علی بستر پہ سوئیے, یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے. رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے. یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے, کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا, تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا. علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا. اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا. تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا. جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے, تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے.